مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں انسان ہو کے خدا کی تابعداری نہ کروں تو میں تجھ سے بدتر ہوں، تجھ کتے سے بدتر ہوں. اگر کتا ہو کے تو اپنی دی ہوئی فطرت کی تابعداری کرتا تو مجھ سے بہتر ہے. یہ ملامتیہ کا طرز عمل ہے. دونوں اپنے وقت کے بڑے استاد، دونوں اولیاء کے سلسلوں کے بڑے استاد. یہ میں نے پتہ کیوں آپ کو بات نہیں بتائیں کہ میں وہ شعر سنا سکوں جس سے متاثر ہو کر اقبال نے یہ شعر لکھا. تو وہ کہتا ہے فارسی کے ٹلٹ میں آ جاؤ نا ذرا، تو ایک طرف کا جب سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے تو دوسرے سلسلے کو آتے ہوئے تھوڑا سا جو ہوتا ہے کمپیوٹر ذرا ہلکا سا ہو جاتا ہے. تو وہ اس کا آخری مصرع تو بڑا یا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر. عزیز کہتا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ یہ روضہ رسول کی بات. کیا لوگوں خبردار سن لو کہ یہ ادب گاہست زیر آسماں، آسمان کے نیچے وہ ادب گاہ ہے جو عرش سے زیادہ نازک ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا. نفس گم کردہ می آید میں آین جنید و بایزید اینجا. یہ وہ مقام ہے جہاں تصوف کے بڑے بڑے امام بھی آپ کر سانس لینا بھول جاتے ہیں. اس شعر کی خوبصورتی کی وجہ سے اقبال نے وہ شعر لکھے، وہ داونائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ باد سینہ وما علینا الا البلاغ. کہ اسلام آباد میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کا سین کیا ہو؟ بات سنیں، یہ کوئی لاسٹ ٹائم لاہور میں تقریر کر رہا تھا تو وہ تقریر محفوظ بھی ہوگی. تو کسی نے پوچھا تھا کہ جی بدقسمتی سے آئی ڈونٹ لائک ٹو پروفیسی، مجھے پیشن گوئیوں سے کوئی دلچسپی نہیں. میرا خیال ہے پیشن گوئی سے وہ عقل بہتر ہوتی ہے جو حالات کا احاطہ کر لیتی ہے. تو کسی نے وہ ایک سوال پوچھا تھا اسی طرح جیسے آپ پوچھ رہے ہیں. تو میں نے حالانکہ یہ شہرت تھی کہ میں زیادہ تر خان صاحب کو اس میں میری غلطی بھی ہوگی، کوئی ہم بھی غلطیاں اور بڑی غلطیاں کرتے، چھوٹی چھوٹی نہیں کرتے. تو اس میں ظاہر ہے کہ میں نے خان صاحب کو ہم لوگوں نے اٹھایا، بڑھایا، چڑھایا. اینڈ دی پرپز واز اونلی سمپل کہ میرے دل میں تھا کہ پیپلز پارٹی اس الیکشن میں شاید ختم ہو جائے تو حکومت اتنی بے لگام نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ایک سیکنڈ آپشن ضروری ہے. تو ہم نے خان صاحب کو ایز اے سیکنڈ آپشن آگے بڑھایا تھا. مگر جب خیال تھا، اب بھی میرا خیال ہے کہ اس کو ورچولی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آنےسٹ ضرور ہے، مگر خالی آنےسٹی کے ساتھ بہت ساری ادر کوالٹیز آر ویری مچ نیڈیڈ، کہ جو ایک صرف مال کا ایماندار، سیاست میں اور چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. تو میں نے اس بات میں دیکھا کہ یہ بے مقصد جھوٹ بول دینا، بے مقصد، تو دین آئی وڈرو. اگرچہ اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھ سے بڑی توقع کی میں ان کے، تو میں نے اس کو ایک ہی پیغام بھیجا ہے کہ ڈونٹ فال فرام دی ہائٹس اگین. میں نے اسے پیغام بھیجا ہے کہ ڈونٹ فال فرام دی ہائٹس اگین. اگر اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ دوبارہ ایک منزلت اور عروج تک پہنچ کر اب دوبارہ سیڑھی سے گرنا نہیں. مگر بدقسمتی سے اس نے سنا ہی نہیں. اب اگر اصولاً اس لاہور کے اس جلسے میں نے کہا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے کمپیریزنز ملتا کہ ان میں سے میں کس کو انتخاب کرتا، شاید خان صاحب بھی کو کر لیتا.
مگر میں نے وہاں کہا، کیونکہ ہم اپنی پسند و ناپسند کے لوگ نہیں ہوتے، فرینکلی ٹیلنگ، ہمیں خدا سے، رسول سے محبت ہوتی ہے، زمینوں سے محبت نہیں ہوتی۔ شاید میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیٹریاٹ اس سینس میں ہوں کہ مجھے زمین سے محبت ہے، مگر میں اس سلسلے میں پیٹریاٹ شاید سب سے بڑا ہوں کہ میں پاکستان کو خدا و رسول کا عطا کردہ تحفہ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی اس تقسیم کے بعد، خدا کی اس عطا کے بعد، پاکستان کو جو نہیں سوچتا ہم ان کا نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ سوچیں کہ الارض للہ، زمین اللہ کی، پھر اس زمین میں اللہ نے ہمیں جو ملک عطا کیا وہ پاکستان ہے۔ ہمیں لیڈروں سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں بت شکنی سے واسطہ ہے، بت پرستی سے کوئی واسطہ نہیں۔ کوئی لیڈر ہمارے لیے عزت اور مقام کا باعث بنے گا تو اس لیے کہ اس زمین کی، اس ملک کی، اس کے لوگوں کی حفاظت کرے گا، محبت رکھے گا، مروت رکھے گا۔ ہم خالی خولی اپیلز پہ نہیں جا سکتے، خالی خولی اپیلز نہیں اچھی ہمارے لیے۔ یہ غلط سیاست ہے کہ ہم اپنے ہیروز جو ہیں ایسی چیزوں پہ بنائیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے کردار اور کریئر کی سوچ کے بغیر نہیں بنانا چاہیے۔ سو ان لاہور آئی اوپنلی سیڈ کہ نواز شریف ول ون اینڈ خان صاحب ول لوز۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے سہارے کھڑا ہے، تو میں نے کہا بس سچ یہ ہے کہ وہ جیتے گا، یہ ہارے گا۔ تو وجہ میں نے بتائی، میں نے کہا اگر میں احساس کی طرف سے دیکھوں، اس کو میں جانتا ہوں، ساتھیوں کو میں جانتا ہوں، اس کے پاس ایک بھی تجربہ کار بندہ نہیں ہے جو مملکت کا نظام چلا سکے۔ اس کے اپنے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے کہ یہ مملکت کا نظام چلا سکے۔ پاکستان اس وقت بڑے کرائسس میں تھا۔ پھر میں نے کہا اس کو سال سوا سال کے بعد انتہائی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا جو آج ہو رہی ہے، اور پھر بھی میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 2.5 سال تک میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، 2.5 سال کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہو از دی نیکسٹ۔ مطلب ایمانداری کی بات میں آپ سے، میں جب الیکشن قریب گجرا والے سے گزر رہا تھا، میری 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی، دیکھو جی ہم گزرتے ہیں کوئی اصلاح نہیں دیکھتے۔ فرسٹ ٹائم میں نے گجرا والے پہ بہت بڑا پل پڑا دیکھا، بہت بڑا، تو میں نے کسی سے پوچھا یار یہ کس نے بنایا ہے؟ لیکن شہباز شریف نے بڑی تھوڑی مدت میں بنایا۔ تو باوجود تمام ڈسکنسرن نے میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ دیٹ somebody who can deliver something to the people, who can deliver something to the people۔ پھر میں لاہور گیا، ہم لاہور میں میں نے وہ ڈیزائن دیکھا میٹرو کا، اینڈ فرینکلی آئی ہیٹڈ اٹ، بیکاز جس زمانے میں لاہور تھا، لاہور تو بڑی بستی تھی، عیش و آرام کی، خوبصورت شہر تھا، لوگ رات گئے پھرتے تھے، ہم بھی پھرتے تھے۔ 64-67 میں لاہور کا کوئی جواب نہیں تھا، اتنا حسین شہر تھا، اتنا پرامن، اتنا خوبصورت۔ پھر میں نے دیکھا یار انسانوں نے ہر جگہ کنجیشن کر دیا، thousands of people have come more۔ پھر میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یار یہ شاید اس شہر کو بہت بدصورت کر دے گا یہ جو میٹرو، پتہ مگر میں نے کیا سوچا، میں نے کہا بات سن، یہ تیرے اکیلے کی بات نہیں ہے، تم نے وقت گزارا، اس وقت لاہور بڑا خوبصورت تھا، اب جو نسل پیدا ہوگی نا ان کو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ اب دیکھو بات سنو یار، اس زمین سے 1,00,000 آدمی جو ہے اس پل سے گزرتا ہے 20 روپے میں۔ somebody has delivered something، مجھے اور کسی بات کا نہیں پتا۔ somebody has delivered something، somebody is delivering bridges، somebody is delivering you see roads۔ اب یقین کرو جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں اور پیچھے دیکھتا ہوں پچھلے 50-60 سال میں، there was nothing in Pakistan،
ایک فوجی حکومت میں ہمیں یہ سڑکیں مل گئی، ورنہ میں ان سڑکوں پہ سے 1000 مرتبہ گزرا ہوں کہ جن پہ چل کے گھر آتے تھے تو شیشے انکار کر دیتے تھے اصل شکل بتانے میں، مگر اب یہ سڑکیں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ ایک فوجی نے ہمارے لیے کہ وہ اچھا تھا برا تھا، I'm not concerned. پھر میں نے یہ دیکھے پول برج، I am a Pakistani. I'm not a worshipper of any single human individual. سمجھے نا آپ؟ اس لیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس کے سہارے کھڑے ہیں وہ ان کا سہارا نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلاظت اس ملک کی وہ دوسرے صاحب کی شکل میں ہے جو جھوٹ در جھوٹ چلے جاتے ہیں۔ دس ویل پلانڈ اسکیم اگینسٹ، اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ملک چونکہ بڑھ رہا تھا تو اسرائیل اور CIA کی قیادت میں مڈل ایسٹ برباد کر دیا گیا تاکہ اسرائیل کے رستے بہتر کیے جائیں۔ اب صرف پاکستان رہتا تھا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے، تقسیم کرنے، ہراس کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش نے جنم لیا۔ اس میں خان صاحب بیوقوف کی وجہ سے شامل ہو گئے۔ اٹ شوڈ اسٹاپ اٹ، گیٹ بیک۔ اس کو جو چاہیے تھا اس کو مل گیا، جو چاہیے تھا اس کے سارے مطالبات میں۔ اب ایک پرسنل جو ہے وہ اس کو آج یا کل میں ہٹ جانا ہے، میرا خیال ہے 2-4 دن میں یہ فتنہ زمیں بوس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز مل گئی آپ کو، یو ہیو فاؤنڈ ایوری تھنگ وچ یو وانٹڈ، پھر کاہے کو لٹکانا، پھر اذیت دینی ہے لوگوں کو۔ دوسرا پہلو بڑا مزیدار ہے، اور دوسرا پہلو کہ دن کو وہاں رش نہیں ہوتا، دن کو ہوتے ہیں 600 بندے، 1200 بندے، بہت میکسیمم 3000۔ شام کو بڑی رونق ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا ہے، کبھی اس سے بات کرنا ہے کبھی اس سے۔ تو سیاست تو اب بہانہ ہے، وہ اجتماع صنفین ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں راندیوو آف دی ایمرس افیئرز ہو گیا۔ اور مجھے آتے ہوئے کسی نے کہا کہ دیر آر اباؤٹ 30 to 40 ایلوپمنٹ کیسز ہو گئے ہیں، ایلوپمنٹ کیسز۔ دوسری طرف انہوں نے 10 ڈائیورسز بھی کنڈکٹ ہو گئی ہیں، دوسری طرف ادھر ڈائیورسز ہو رہی ہے، ادھر ایلوپنگز ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب یہ اب بند ہی ہونا چاہیے سلسلہ۔ بٹ اینی وے، جس طرح آپ ڈسکنسرن ہیں میں بھی ڈسکنسرن ہوں، اور یقین کرو یہ ہماری بے توجہی سے دونوں سائڈیں مر جائیں گی۔ اب مجھے یقین ہے دونوں فنا ہوں گے جب قوم توجہ نہیں دے گی اس بکواس کی طرف، اس بحران کی طرف۔ اینڈ وی ول اسٹے ٹوگیدر اینڈ وی ول ناٹ بی کنسرنڈ، دے ول ڈائی، دے ول بی فنشڈ۔ ہم ان میں سے کسی کے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ اگلا کوشچن ہے، آج کے لیکچر میں آپ نے فرمایا کہ جب اختلافات رائے ہو تو جہاں اکثریت ہو ہمیں اس طرف جانا ہوگا، لیکن بعض معاملات میں اکثریت کا موقف غلط ہوتا ہے، جیسا کہ واقعہ کرنا۔ معاف کرنا یہ بڑے مزے کا سوال ہے ویسے کہ، مگر اکثریت کے اور جو اجتماعیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کا موقف درست ہوتا ہے تو اس کا مطلب آپ نے پہلے نہیں دیکھا، پہلے کیا جملہ ہے، میں نے پہلے جملہ بتایا اختلافات میں، مگر جب آپ حسین کی بات کرتے ہو تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ جب اختلاف ہوگا تو پھر ہم اکثریت کی رائے کو جائیں گے۔ آج بھی دیکھو امت مسلمہ کی اکثریت کو حسین کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسین واز آن دی رائٹ۔ اب اس کو کیوں دیکھو بات یہ ہے، حسین بیعت بھی کر لیتے، مگر ایک آدمی آپ کو ڈکلیئر کر کے کہتا ہے میں شرابی ہوں، میں تمام جرائم جو
تم کہہ رہے ہو میں وہ کرتا ہوں. اب پھر حسین کیسے اسے تسلیم کریں؟ اگر تو چیزیں پردے میں ہوتی ڈکلیئرڈ نہ ہوتی. وہ تو صاحب منہ پھاڑ کے کہہ رہا تھا کہ میں سارے کام کرتا ہوں جس سے تم مجھے منع کرتے ہو، جس سے خدا منع کرتا ہے، رسول منع کرتا ہے. تو حسین بیچارہ کیا تھا؟ وہ تو مجبور تھا بیعت نہ کرنے پر. اگر وہ بیعت کر لیتا اس فاسق کی تو اس نے مسلمان اور حسین نہیں رہنا تھا. وہ مجبور تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کس کو پتا ہے؟ اصل میں حسین کی شاعری اب بھی ہمارے پاس، اس کے یزید کی شاعری اب بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور اس نے شاعری میں اپنا پہلا مصرع یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ یا ایھا ساقی عدل قاسم وناولہ. تو یہ فیض کا مصرع ہے جو اس نے یزید سے لیا، اور یزید کا پہلا مصرع یہ ہے کہ عدل قاسم وناولہ اعلیٰ یا ایھا ساقی، یعنی وہ حکم دے رہا. اور عربی میں ہماری طرح شاعری نہیں ہے. عربی میں جو فعل کیا جائے اسی پہ شاعری کی جاتی ہے. تو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ شراب لاؤ اے ساقی، اور اس کے سیرا نشینی پر ایک پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. اس کے اشعار ہیں، اس کے قصائد ہیں جو اس کے کرائم کو واضح کرتے ہیں. اور ان کی وضاحت میں پھر بدقسمتی سے حسین ہیڈ نو آپشن بٹ not to believe in him, that's all. اس لیے وہ اکثریت کا جھگڑا نہیں ہے. حسین پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے تو نہیں ویسے. سر اگلا کوشچن ہے کہ حسرت گناہ کا کوئی علاج ہے؟ اگر ہے تو کیا؟ واہ جی واہ، بڑے انٹیلیجنٹ کوشچن ہے. حسرت گناہ جس کو نہ ہوگی نا اس کو ہم انسان نہیں سمجھتے. فرینکلی اگر ہمیں یہ سوال نہ کرنا ہوتا نا اللہ نے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ میں نے تمہیں ساری عقل اس لیے دی ہے چاہو تو مجھے نہ مانو چاہو تو مجھے مانو. تو نہ ماننے میں نہ ماننے کے اجزاء اپنے ہیں، ماننے کے اجزاء اپنے ہیں. ماننے کے اجزاء میں خدا ہے، رسول ہے، کتابیں ہیں، اولیاء اللہ تعالی ہیں، انعمت علیہم ہیں. نہ ماننے میں حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، انکمپلشڈ ڈیڈز ہیں، اعمال شیطانی ہیں، غصب ہے، شراب ہے، جوا ہے، قبضہ ہے، ڈرگز ہیں. تو اس کے بغیر تو کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا. حسرت گناہ کے بغیر کوئی بھی گناہ نہیں ہو سکتا. مگر حسرت اور عمل گناہ میں ایک فرق ضرور ہے کہ جب تک حسرت ہے آپ کسی سزا کے مستحق نہیں ہو. جب آپ خواہش سے عمل کو چلے گئے تو حسرت گناہ پھر گناہ بن گئی، پھر اس کی قانون اور ہوتے ہیں. تو خداوند کریم نے بڑی آسانی رکھ، جس چیز کا گناہ نہیں رکھا میاں اور زور سے حسرت کر لو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جس نے بھی حسرت کرنی ہے زیادہ کر لے. وارننگ صرف عمل تک پہنچنے کی ہے. خیال و خواب کی حسرتوں کو کوئی اللہ جو ہے وہ منع نہیں کرتا آپ کو. یہ ذہن کی مجبوری ہے، یہ ہمارے آزمائشی پیٹرن کے ایک بلاک کا پورا حصہ ہے. اس میں ہر چیز نیگیٹو آئے گی، ادھر پازیٹو آئے گی، ادھر نیگیٹو آئے گی. ادھر بہت سارے گناہ بن کے نہیں آئیں گے، آرزویں بن کے آئیں گے، خواہشیں بن کے آئیں گے، اور خدا ان کے خلاف ہے. بٹ unless and until they are translated into practical existences, you will not be punished. اس لیے حسرت گناہ پہ خدا سے خوف رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایمان سے رہو، اللہ کی امید سے رہو کہ یہ بھی حسرتیں سمیٹ دے گا. اگلا کوشچن ہے صبر اور شکر کا اظہار کیسے کیا جائے؟ دونوں کا یاد سے، دونوں کا اظہار اللہ کی یاد سے ہے. صبر میں بھی جب ہم مصائب میں تسبیح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صبر ہے.
جب ہم کشادگی میں تسبیح کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ شکر ہے. دونوں طرف اللہ کی یاد ہے. اگلا کوشچن ہے کہ رب العالمین کی مشکلات کی آپ ہر جگہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اگر بتا دیں تو فائدہ ہوگا. ابھی تو جب آپ کے پہلے طاہر القادری سے پوچھو کیونکہ اس نے بھی یہ دعا پڑھی پھر میں آپ کو بات یہ دیکھو یار، جب سے میں تعلیم شروع کی تو میرا کوئی دل نہیں تھا کہ آئی شوڈ ٹیچ. اور جیسے ایک آدمی نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، آئی ہیڈ ڈن مائی جاب، آئی واز ہیپی، آئی واز ویری ریلیکس کہ جو کچھ میں نے اسے دنیا سے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اب لوٹا رہا ہوں میں، مگر پہلے میری خواہش نہیں تھی کہ میں لوٹاؤں. آئی تھاٹ کہ ناؤ مور ایزی تھنگ از گو بیک ہوم، 2 وقت کا کھانا کھاؤ، شکر کرو، صبر کرو، اور جو اللہ نے دے دیا کافی ہے. بٹ لیٹر آن میرے کاموں میں مداخلت ہونی شروع ہو گئی، لوگ آنے شروع ہو گئے، مگر جو پہلے لوگ آئے ان کو میں نہ نہیں کر سکتا تھا. وہ علم شیئر کرنے آئے تھے، میں ان کو نہ اس لیے نہیں کر سکتا. وہ لوگ جاننے آئے تھے، ڈھونڈنے آئے تھے، اور مجھے احساس تھا کہ ان لوگوں میں اخلاص ہے اور یہ اسی لیے آئے ہیں جس لیے میں بے چین رہا تھا. تو ان کو میں نے ٹیچ کرنا شروع کر دیا. مگر دین جب میں ٹیچ کرنا تو میرے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ میں بہت سارا ٹیچ کروں یا بہت سارے ہنگاموں میں جاؤں. تو تب پھر مجھ پہ وہ مجبوری آئی کہ لوگ اتنے بڑھ گئے کہ میں بغیر کسی اجلاس کے ان سے کلام نہیں کر سکتا تھا. جب یہ نوبت آئی تو میں نے اللہ سے کہا کہ میں لوگوں میں نہیں جا سکتا جب تک تو مجھے سچائی میں داخل نہ کرے اور سچائی سے نہ نکالے، اور جب تک تو مجھے دلیل غالب نہ عطا فرمائے میں تیرے لیے بولنے کا حق نہیں رکھتا. مگر جب حق رکھوں تو پھر اگر تو مجھے عطا کرے گی حق تو پھر آئی شوڈ بی بیٹر ان آرگومنٹ. الحمدللہ جب سے میں نے ٹیچ کرنا شروع کیا ہے، مشرق و مغرب کے اساتذہ آئے، دنیا کے ہر علم کے اسپیشلسٹ آئے، دانشور آئے. میں اور تو کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ استاد ہم سے کم ہے کسی چیز میں. وہ جو اللہ کے وہ فار ایگزامپل میں ابھی انگلینڈ سے آیا تو ایک لیڈی لائر تھی، اس نے 1 گھنٹہ اس نے لا پہ ڈسکشن کرنی تھی. آبویسلی لا اس کا سبجیکٹ تھا، میرا نہیں تھا. تو اس نے پہلا کوشچن ہی مجھ سے یہ کیا کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ہوموسیکشوالٹی. تو میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا یہ مجھ سے اقرار و انکار چاہتی ہے. تو میں نے کہا ذرا اس کو بتاؤں تو صحیح کہ یہ کتنا جانتی ہے. تو میں نے اس سے کہا واٹ از دی کاز آف دی ایتھینین فال آف دی ایتھینین ڈیموکریسی اینڈ واٹ از دی کاز آف دی فرسٹ کاز آف دی اسپارٹن فال آفٹر 1500 ایئرس. میں نے اسے کہا بتاؤ مجھے اگر تم جانتی ہو کوئی ایتھینین جو جمہوریت تھی 35 سال کے بعد کیوں زمین بوس ہو گئی، اور اسپارٹا کی تباہی 15 سال کے بعد یہ ڈیموکریسی میں کیوں آ گئی تھی. تو کہنے لگے آئی ڈونٹ نو مچ. تو میں نے کہا صرف اسی وجہ سے جس کی تصدیق تم مجھ سے چاہ رہی ہو. اگر تمہیں ہسٹری آتی اور تم جانتی ہوتی مجھ سے پچھلی تاریخوں کو تمہیں پتا ہوگا کہ دنیا میں پہلے بھی ایک بار ڈیموکریسی آئی تھی، ابھی نہیں رولا پڑا ہوا، اور دوسری مرتبہ بھی آئی تھی ایتھینین ڈیموکریسی، اسپارٹن ڈیموکریسی آئی تھی. وہ تباہ کیوں ہو گئی یہ نہیں تمہیں پتا. میں کہا انہوں نے بھی اسی قسم کے قانون پاس کیے تھے جیسے تم آج پاس کر رہے ہو. ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود انسان نے اپنی نفسی کیفیات میں ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، ایک بالش تبر انہوں نے ترقی نہیں کی. جیسے کب تب تھا اب تک بھی وہی ہے، مگر بدقسمتی سے اب وہ پہلے سے بھی بدتر ہونے جا رہا ہے. وہ ایک گھنٹے کے وہ انٹرویو تو میں اس لیے یہ دعا پڑھتا ہوں
میں دعا اس لیے بھی پڑھتا، ایک یہ نہیں پڑھتا، میں 150 دعائیں پڑھتا ہوں. جو دعا نہیں مانگتا وہ متکبر ہے. اور ہر کام سے پہلے دعا مانگنا بہت بڑا شرف ہے. اگر آپ جانتے ہو کہ دعا کہاں کہاں جا رہی ہے، تو اصلی دعا وہ ہوتی ہے کہ اس موقع پہ پڑھو جب اس کی ضرورت ہو. جیسے جب ہم شہر کسی میں داخل ہوتے ہیں اور اگر آپ کو خدشہ ہو کہ اس شہر میں میرے لیے کیسا گزرے گا، تو آپ چھوٹی سی دعا پڑھ دو. میرا انشاءاللہ تعالی پورا یقین ہے کہ اس شہر میں آپ کو بہترین خداوند کریم کرم دے گا. رب انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین. جیسے کوئی کام کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگ لو تو آپ ہر قسم کے خسارے اور نقصان سے بچ جاتے ہو. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. ابھی کل مجھے خاتون کہہ رہی تھی کہ صاحب جب سے میں نے وہ آپ کی دی ہوئی دعا پڑھی ہے میرا غصہ ہی جاتا رہا. یہ حضرت ام سلمہ کی دعا، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی وذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما یشتنا. مگر دینے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. دینے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. 100 150 200 دعائیں مجھے ڈیلی خود پڑھنی پڑتی ہیں. اگر اس کے بغیر میں بتاؤں گا تو مجھ پہ ایک ایسی چیز کا عمل درآمد جو قرآن کی آیا کے خلاف، خدا کے حکم کے خلاف چلی جاتی ہے. اس لیے کوئی تسبیح، کوئی عمل اخباروں تراشوں سے نہیں لیا جا سکتا. ان کے پیچھے کسی کا نہیں پتا ہوتا کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. مگر جو شخص ایک تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کے حکم سے دوسرے کو دے سکتا ہے. جو ایک شخص دعا پڑھتا ہے وہ دوسرے کو ضرور دے سکتا ہے. مگر جو بغیر پڑھے دعائیں دے گا اس کے عمل میں اور اس کے اس فعل میں برکت نہیں رہتی، اگلے کو فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کوشچن تو بہت زیادہ تھے لیکن ٹائم کی کمی کے وجہ سے آخری کوشچن ہے. اس سے پہلے سر ہم اہل درگاہ کی طرف سے اور پڑھنے آسان فاؤنڈیشن کی طرف سے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا اپنی نقابی سبا کے باوجود. سر آخری کوشچن ہے، امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھی جانی چاہیے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی وجہ سے ہوتا ہے. پڑھو نہ پڑھو آپ پڑھتے ہو. دیکھو یہ ایک مینٹل پروسیس ہے. وہ زبان سے نہیں تو حافظے میں جاتی ہے. بہت مرتبہ جب آپ کو تسبیح بہت زیادہ رواں ہو جائے تو آپ کی زبان بند ہو جائے تو دل پڑتا ہے، دل بند ہو جائے دماغ پڑتا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام پڑھتا ہو اس کی گونج، اس کی لرزش کہیں آپ کے دل و دماغ سے نہ گزر رہی ہو. صرف آپ کے ہونٹ نہیں ہلتے. اور اگر اس کو نہ پڑھنے کا آرڈر ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ بعض اوقات بعض نمازوں میں لوگ اپنی تصوراتی زبان کو اونچا کر دیتے ہیں پیچھے سے. نتیجہ ہے کہ وہ جو خیال میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے بہت اونچی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے اکیلے میں کوئی گفتگو، جسے سولیلوکوی کہتے ہیں، جیسے اکیلے میں کوئی گفتگو کرتا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا خود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. جب ان کا ذہن جو ہے تصور میں یہ آیات پڑھ رہا ہوتا ہے، صرف زبان سے ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اگلا بندہ غور ہی نہیں کر رہا، سن ہی نہیں رہا، پڑھ ہی نہیں رہا. یہ مسائل جو ہیں یہ کتاب کے مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل نفسیات کے مسائل ہیں. اگر ان لوگوں سے جن سے میں ان سے کاؤنٹر کوشچن پوچھوں کہ جب تم خاموش ہوتے ہو تو تم کیا کر رہے ہوتے ہو، اور جب اگر امام پڑھ رہا ہے اور تمہیں نہیں پڑھنا ہے تو کیا تم نہ پڑھنا کنٹرول کر سکتے ہو؟
تمہیں ہر صورت سننی پڑے گی، وہ سننی پڑے گی تو آٹومیٹکلی برین میں دوہرائی جائے گی. آپ اس پہ برین کو کلوز نہیں کر سکتے. صرف آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں خاموش ہوں، میں بولوں گا نہیں، بس. ورنہ آپ بھی پڑھ رہے ہو تو ہر حال میں پڑھ رہے ہو. کھانا تیار ہے سر، اس کے بعد کھانا ہے. نہیں صاحب مجھے بہت جلدی جانا ہے، میں تو آپ کو 3 بجے جانا تھا، آپ نے مجھے لیٹ کر دیا. خادم حضرات بہت بہت شکریہ. اصل میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس شہر میں ہماری بڑی گہری نسبت ہے. میرے آبا و اجداد پردادا کا شہر ہے، پردادا سے بھی شاید آگے ایک تو وی ٹریول ڈاؤن اینڈ وی وینٹ ٹو گجر خان اینڈ آل دس. پتہ نہیں وہ جو شعر ہے غالب کا کہ اب کہاں وہ خاک میں صورتیں بستی ہوں گی، وہ کہاں پہ نہاں ہو گئی، پتہ نہیں وہ بزرگ کہاں چلے گئے. مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب وہ اپنی آبائی منزلوں سے نکلے تو ان کا پہلا قیام دشکا میں تھا، اور یہاں کچھ دیر رہے، پھر خاندان بٹ گیا، کچھ یہیں رہ گئے، کچھ آگے چلے گئے. تو جب بھی مجھے دشکا کی طرف آنا پڑے تو میرے دل میں ایک باقیات کی تھرل اٹھتی، باقیات کی تھرل. تو وہ میرے اپنے آبا و اجداد کی who were they, how were they, where did they live. ظاہر ہے کہ انسان کے احساس میں وہ چیزیں زندہ ہوتی ہیں. تو I am very thankful to you. It's like my own home. I have come to my own people and may Allah bless you all. اور ہمیں اس آفت ملکی سے اور اخلاقی سے پناہ بخشے، اور جلد انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا حل ہوگا، اور 2-4 دنوں میں یہ سمیٹی جائے گی اور پاکستان اپنی عظیم تر منزل کو گامزن ہو جائے گا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. الف لام میم. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. اپنے لیے دعا مانگ لی، جو بھی مانگ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من شرورہم ندعو بک فی نحورہم. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما یجتنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علیہ کما ذکرہ الذاکرون. اللہم صلی علیہ کما غفل عن ذکرہ الغافلون. اے پروردگار عالم ہمارے